السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر اور یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ تو ویورز، قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ دنیا بھر سے سارا پانی پی لیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس قوم غار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، یعنی یاجوج ماجوج۔ ان کو انگریزی میں گوگ ماگوگ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں اور کہاں رہنے والے ہیں، کب آئیں گے، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں سب بتائیں گے۔ آج کی اس اسپیشل ویڈیو کو دیکھنا بھی، اور ہاں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ہماری مسلسل ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں سے حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے۔ حضرت ذوالقرنین یہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ اسکندر ان کا نام تھا، اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کو ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر کے خالہ زاد بھائی تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ ایک نبی نہیں لیکن اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا کی تھی۔ قرآن مجید کے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور ان تینوں سفروں کا حال ہم آپ کو بتائیں گے۔ فرسٹ ٹرپ کی سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ذوالقرنین کی 3 سفروں کے بارے میں اور یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ تو ویورز، قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ دنیا بھر سے سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس قوم غار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جن کو انگریزی میں گوگ ماگوگ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں اور کب آئیں گے، سارا کچھ آج کی اس اسپیشل ویڈیو کو دیکھنا بھی، اور ہاں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ہماری مسلسل ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر بادشاہ تھے، اور مسلمانوں میں حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ اسکندر ان کا نام ہے، اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں بھی رہے۔ یاد رہے، یہ ایک نبی تو نہیں لیکن اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ پاک نے ایک ولایت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے، اور ان تینوں سفروں کا حال ہم آپ کو بتائیں گے۔ فرسٹ ٹرپ کی سٹوری میں یہ لکھا ہے
کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کا پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی وقت تلاش میں مغرب کی طرف ٹریول کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے اس چشمے پر پہنچ گئے اور پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا اور وہ پانی ان کو نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی جس پر ٹریول جاری تھا، تو چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا۔ بالکل اینڈ آف دی ورلڈ آ گئے۔ سورج غروب ہونے کے وقت ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے کہ سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ان کو ایک ایسی عجیب و غریب قوم نظر آئی جنہوں نے جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی اور ان کے جسم پر کوئی اور لباس نہیں تھا۔ وہ دریا کے مردے جانوروں کو کھاتے تھے اور ان کے پاس اور کوئی خوراک نہیں تھی۔ وہ قوم ناسک قوم کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ نے ایمان لے کر آئے اور کچھ آپ کے ساتھ نہ چل پڑے اور انہوں نے جنگ بھی کی۔ آخرکار وہ بے بس ہو گئے اور وہ بھی اسلام میں آ گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو ویورز اب بات کرتے ہیں دوسرے ٹرپ کی، کہ دوسرا ٹرپ حضرت ذوالقرنین کا ایسٹ کی طرف تھا۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی قوم جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی عمارت و مقامات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو یہ اندر چلے جاتے غاروں میں اور زمین کے اندر، اور جب سورج غروب ہوتا تو یہ لوگ روزی کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ قوم منسوخ قوم کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے مقابلے میں بھی ایمان رکھا اور دین اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے بھی کچھ نے دین اسلام قبول کیا اور کچھ نے ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ لوگ بھی بے بس ہو گئے اور انہوں نے بھی دعوت اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال اب بات کی جاتی ہے تیسرے سفر کی۔ تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا، جہاں پر آپ سدان کے 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب، ان سے اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ یہ قوم، ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی، ان سے مدد مانگی اور ان ظالموں سے ہمیں بچائیں۔ تو ویورز اب بات کی جاتی ہے یاجوج ماجوج کی۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ایک فسادی گروہ تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ آپ ان حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر علیہ السلام نے کہا کہ جنوں انس کے کل 10 پارٹس ہیں، کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور 1 حصہ انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں اور ان کے میلز بھی ہوتے ہیں اور فیمیلز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تاریل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں سے جو بھی مرتا وہ 10,000 سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ جی ہاں، 10,000 سے زائد، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی بہت زیادہ اور ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہوتی۔ یہ ڈینجرس، خونو خوار، وحشی لوگ، جنگلی لوگ ہیں اور یہ جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ اور بہار کے سیزن میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکلتے اور تمام سبزیاں کھیتوں کو کھا جاتے، خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے، آدمیوں، جنگلی چیزوں، سانپ، بچھو، گلگٹ سب کچھ کھا جاتے۔ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ ہمیں ان یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچایا جائے، ان کے بدلے میں ہم سے کچھ مال بھی لے لیں، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے جو مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا، آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، سدان کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی گہری بنیاد کھودوائی، اتنی کھودوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس پر پگھلاتے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے لگا کر ان پر لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس پر آگ لگوا دی، یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی تھی۔
ٹھیک ہے، اور اتنی مضبوط وہ دیوار بنا دی گئی، بہت اسٹرانگ اسٹیبل دیوار بن گئی، پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کی اس طرف اور باقی قوم دیوار کی اس طرف ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، روزانہ۔ اور ہوتا کیا ہے، دن بھر محنت کرنے کے بعد ان سے کوئی ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، تو اللہ کی نعمت سے اگلے دن وہ دیوار اور بھی زیادہ مضبوط اور دوبارہ پوری ہو جاتی ہے، جی ہاں مکمل ہو جاتی ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی تھی۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے، جب دوسرے دن دوبارہ توڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو ان میں سے ہی ایک شخص کہے گا کہ ایسا کریں کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور تو جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں پر ہوگی جہاں پر وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر ان کا خروج ہوگا، وہ دیوار کس طرف آ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی اسپیشل ویڈیو جس میں ہم نے جانا حضرت ذوالقرنین کون تھے اور ان کے تینوں سفروں کا حال بیان کیا، یاجوج ماجوج کون تھے اور کہاں رہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کب اس دنیا میں آئیں گے اور تباہی بربادی کریں گے، کیسے اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا، اور اگر چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مسلسل ہماری ویڈیوز مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔